اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت نماز بالکل مختصر رہ چکا ہے اور بلا تمہید اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب پہ حمد و ثنا اور ان کے کرم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو چند لفظوں میں سمیٹتا ہوں۔ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کر جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے۔ دو دن ہم اگر کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ ہیں جو یہ شمع جلا کے جیے، اور ہم راہ وفا کے راہرو ہیں، منزل پہ ہی جا کر ہم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا عزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر ہم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو، ارباب حکومت سے کہہ دو، یہ عہد کیا ہے ہم سب نے، اور یہ عہد مینار پاکستان پہ اس کی تجدید بھی کی ہے، اور الحمدللہ 2 نومبر کو بابا جی کے دست اقدس پہ بیعت بھی کیے، اور وہ بیعت موت بھی کیے، کلمہ پڑھ کے بھی مینار پاکستان پہ ہم نے یہ بیعت کی ہے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو، یہ عہد کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم مجھ کو مٹا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ میں آج اس ذمہ دار اسٹیج سے جملہ علماء کرام، سادات اعظام اور حضور کے غلاموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہماری انتہائی مختصر کال پہ اپنا والہانہ جذبہ اور لبیک کے نعروں سے سرشار بابا جی کے اس مشن پہ اور لبیک یا الاقصیٰ کی مارچ پہ پورے پاکستان کی طرح یہ حضور کے غلام آئے۔ آپ کی محبتوں کو سلام۔ میرے عزیزوں، ہم جو قادیانیوں کو برا کہتے ہیں اور انہیں خنزیر سے بدتر لعین تر نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ آخر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، وہ اور یہ صہیونی کتے بالکل سیم ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیت المقدس پہ تو گفتگو الحمدللہ ہمارے فضا سیٹھی صاحب ابھی انتہائی اہل علم مفتی علامہ سید الرحمان فیضی صاحب اور دیگر علماء نے رسے میں کی کہ بیت المقدس کیا ہے، ہمارے لیے کتنا اہم ہے، ہماری قبلہ اول ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب معراج کی نماز وہاں پہ پڑھائی تو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آپ کے پیچھے جب آپ نے نماز ادا کی تو نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی، ساتھ میں آپ کو یہ اعلان بھی فرما دیا کہ ایک وقت آئے گا یہ کتے بیت المقدس کی طرف پھونکیں گے۔ آج یہ سارے کا سارا کفر بیت المقدس کی طرف دوڑ پڑے گا، آپ کے مظلوم کلمہ گو مسلمان بھائیوں پر کلسٹر بم فاسفورس بم گرائے گا، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ میرے اللہ، آج تو گواہ رہنا کہ لبیک کے اس جھنڈے کے تلے ہم اپنا تجدید ایمان کرتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے شرمندہ ہیں۔ حق یہ تھا کہ اس وقت بیت المقدس کے لیے جب وہ کتے بڑھے، خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہمارے اداروں کو، ہمارے جنرل چیف آف آرمی اسٹاف کو کرنا تو یہ تھا کہ 1 منٹ کی کال پہ تمام سیکورٹی اداروں کو جمع کرتے اور 5 منٹ کا ٹائم دیتے، ان کتوں کو کہتے کہ سنو خنزیر سے بدتر لعینوں، اگر تم نے وہاں پہ ایک مظلوم بچی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو ہم تمہاری آنکھیں نوچ ڈالیں گے، اگر تم نے وہاں پہ ہمارے
حق تو یہ تھا، لیکن افسوس کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ لیکن ہمیں فخر ہے، ہم جس جماعت کے سپاہی ہیں، بابا جی کے اس مرد مجاہد نے اور ناموس رسالت کی اس پہرے داری پر ننگی تلوار جس کو دنیا سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے 2 لفظوں میں کہہ دیا کہ اسلحہ تمہارے پاس ہے، طاقت تمہارے پاس ہے، سینے ہمارے پاس ہے۔ اور اب بھی اگر خدا کی قسم ہمیں یہ اعلان آئے کہ آؤ فلسطین کے لیے، تو خدا کی عزت کی قسم ہم اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دو، ہم 1 ہوں، 1000 ہوں، 1 لاکھ ہوں یا لاکھوں میں ہوں، ہمارا جذبہ وہی ہے جس کا سبق سلطان ایوبی نے ہمیں پڑھایا ہے۔ آج وہاں پہ امریکن نے ایک دم سے خالد مشعل اور اسماعیل خانیہ اور حزب اللہ کو 2 گھنٹوں کے اندر دہشت گرد قرار دے دیا۔ اور کتے، وہ جو بائیڈن کتے کی اولاد، مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ 70 سالوں سے وہ کمینگاہ ہے، اپنی کمینگاہوں سے ہمارے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اس وقت تمام زبانیں گنگ ہیں۔ اور جب بابا جی نے کہا تھا کہ اس فلسطین کی ٹھکائی کیسے نال ہونی ہے، کیسے نال ہونی ہے، اب جب جہاد کا علم وہاں پہ بلند ہوا ہے، آپ کو پتہ چلا ہے کہ وہ کتے اپنی کمینگاہوں میں بھاگ رہے ہیں۔ آج ان کے ایئرپورٹ، ان کے بھاگنے کے راستے انہیں نہیں مل رہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر ہم لبیک یا رسول اللہ کہنے والے حضور کو حاضر ناظر جان کر نبی علیہ السلام کی اس حدیث پہ کہ تمام امت ایک جسم کی مانند ہے، تمام امت ایک عمارت کی مانند ہے، اگر کوئی ایک اینٹ نکلے تو تمام عمارت گر جاتی ہے، اگر کسی جگہ پہ جسم کے کوئی ایک کانٹا چبھے تو ساری جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب تک کون اسلامی ملک نکلے جنہوں نے، یہ مذمت کا وقت نہیں تھا، یہ مرمت کا وقت تھا۔ وہ شرم کی بات نہیں ہے، روس نکل کے باتیں کر لے، روس فوٹو کے اعلان کر لے، اور ہمارے 57 اسلامی ملکوں کے مردے وہ آنکھ بھی نہ اٹھا سکے۔ اب سے اتنی سی التماس ہے کہ جیسے وہاں پہ یہ یہودی صہیونی انہوں نے اپنی پناہ مانگی، آج اسی طرح سے قادیانی پناہوں کو لے کے جناب نگر میں جمع ہے۔ اگر آج بھی آپ کو خبر نہ ہوئی تو یہ جو فلسطین کو آپ دیکھ رہے ہو، کل ان اوپر بیٹھے ہوئے کتوں کا یہی ارادہ ہے کہ پاکستان کو فلسطین جیسے حالات بنا کر آپ کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ خدا کی قسم جاگ جاؤ۔ آج آپ دیکھو نا، وہ میکڈونلڈ، وہ کوکا کولا اور یہ جتنی بھی یہودیوں کی بنائی ہوئی کمپنیاں ہیں، پروڈکٹس ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، وہ کدھر چلی گئیں؟ اور ہماری غیرت کا جنازہ نکلا ہوا ہے یہی میکڈونلڈ، KFC۔ جب وہاں پہ آپ بیٹھتے ہو تو آپ کو اپنی ماں کی، اپنی بیٹیوں کی، اور اس وقت وہاں پہ جو ظلم و بربریت کا، جارحیت کا مظلوم مسلمانوں پہ پہاڑ توڑا جا رہا ہے، آپ کی غیرت ہو گئی ہے۔ آج سے آپ کم از کم ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دو۔ کرتے ہو بائیکاٹ یا خالی سمجھتے ہو؟ اور لعنت پہ جو ایسے یہودیوں پہ، خدا کے قرآن نے کہہ دیا کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو یہ جو ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، خدا ان کو سمجھ دے دے۔ یقین جانے ہم ایسے مرداروں کے حوالے ہو چکے ہیں جن کی
کی غیرت امانی تو کجا، جن کے اندر پاکستان کا اسلامی جمہوریہ ہونے کا بھی حق ادا نہیں کر رہے. لیکن انشاءاللہ میرا رب ہے، رب نے جہاد میں اپنی عظمت رکھی ہے اور ہماری فتح جہاد کے جھنڈے کے تلے ہے. اور انشاءاللہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے قائد محترم نے ہمیں آواز دی تو اے قائد محترم، میرے فخر، عالم اسلام کے فخر سعد حسین رضوی، آپ کی ایک کال پہ ہمارے سینے، ہمارے بچے، ہماری مائیں، ہمارا سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے. لبیک لبیک لبیک. وقت بہت مختصر ہے، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جس وقت بھی مرکز کی طرف سے کوئی بھی کال آ جائے، آپ کے لہو کی ضرورت پڑ جائے، تو پھر آپ نے حضور کی بارگاہ کے لیے ابھی یہ جو نعرہ لگایا ہے کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، تو پھر آپ نے حاضر رہنا ہے. اب میں بلا تمہید اپنا فخر اور فخر العلماء، میری مراد حضرت علامہ حافظ ولی الرحمان صاحب جو ضلعی امیر ہیں، ان کی بارگاہ میں التجا پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ارشادات عالیہ سے بھی ہمیں نوازے اور گویا کلمات کے ساتھ اس ریلی کو